حضرات گرامی، ہندوستان میں اور خاص طور سے نوجوان سنیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، تاریخ کے حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کبھی ایسا ہو سکتا؟ سنو یارو، وہ جو آگرے کی رپورٹ آ رہی، آدھار کارڈ، راشن کارڈ، سلنڈر دلاتے بول کے غیر مسلم ہوئے، کفر کرے وہ لوگ. کوئی بہت بڑی چیز نہیں، 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ دیتے ہوئے تو نہیں، خالی تھوڑی چیز. ویری اسمال تھنگس. پیٹ جل رہا تھا بھوک کی آگ سے، مندر میں جا کے کھانا شروع کر دی. اور یہاں ایک شادی میں 50 لاکھ 30 لاکھ. کیا جواب دیں گے اللہ کے دربار میں؟ ایک نوجوان ان مسلمان غریبوں کو، جبکہ اللہ کے نبی نے اعلان کہہ دیا کہ مفلسی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. مسلمانوں، تمہارے معاشرے میں مفلسی پنپنے نہ پائے، آگے بڑھو، اس مفلسی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم صرف اپنے بچوں کی شادی کے لیے زندہ رہیں گے. آج حیدرآباد کے آغوش میں کتنے مفلس مسلمان ہیں جو پیٹ کی آگ کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر ہو سکتے ہیں. اللہ نے بچائے، ہمیں بچائے. کیا ویژن ہے؟ کس ویژن کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ لوگ RSS کے گزشتہ 60-80 سالہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، بے مثال قربانیاں. میں جب گاؤں میں تھا تو کچھ RSS کے ایسے پرچارک تھے جو اس زمانے میں 400 روپے پہ مہینے میں کام کرتے تھے. ان کا کام بس یہ کہ اسکول کے بچوں کو جمع کرنا اور ان کی ذہن کی تیاری کرنا. آج انہی میں سے ایک نریندر مودی آیا. ہمارے لوگ کیا پروگرام بنا رہے تھے؟ بیٹا بازو والا گیا، اچھا ٹیپ ریکارڈر لایا، اس کے گھر میں بہترین آسائش ہے، تم بھی جاؤ باہر، دبئی جاؤ، سعودی عرب جاؤ. قرآن و حدیث رکھنے والی قوم کا یہ ویژن، RSS کا یہ ویژن. پتہ نہیں کتنے آگرہ کے داستانیں ہندوستان میں رقم ہونے والی ہیں. کتنے انادیہ کیا ہم نے. کہ ویژن ایسے بنتا ہے کہ قومیں ایسی ترقی کرتی ہیں، بہنیں جمع ہیں، کڑوی گولی ڈال لے اپنے حلق میں. انہوں نے تباہ کیا بچوں کو. انہوں نے بچوں کے پروگرام دیا، بیٹا تیری زندگی کا مقصد میری یہ خواہش پوری کرنا کہ تیری شادی شاندار، بس تیری زندگی کا ایک ہی مقصد ہو بیٹا کہ تیری شادی میں شاندار کروں. ایسا موقع فراہم کر بیٹا، ایسا بن تاکہ میں شان سے کئی سینکڑوں مکانوں میں جاؤں، تیرے لیے دلہن تلاش کروں، ایک کے بعد ایک ریجیکٹ کروں. یہ اختیار مجھے دے بیٹا. اگر تو آٹو چلے گا تو اختیار نہیں ملے گا، تو معمولی کلرک بنے گا تو اختیار نہیں ملے گا، تو ڈاکٹر بنے گا تو کم سے کم 200 گھروں کو جا سکتی ہوں، تو انجینئر بنے گا تو کم سے کم 300 گھروں کو جا سکتی ہوں. یہ ویژن، وہ مائیں جنہوں نے بچوں کو جنا تھا، امت مسلمہ کو آسمان بھی اٹھائے تھے، وہ بچے جن ماؤں کے پیٹ میں ابن سینا پیدا ہوا، جن ماؤں کے پیٹ میں امام رازی پیدا ہوا، ابتدائی تمام سائنسدان جن ماؤں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، کیا ویژن تھا ان ماؤں کا. 2 منٹ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے عالم دین، ایک مسلک کے امام، چھوٹی عمر میں مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے، مدینہ سے بغداد کوفہ کی طرف گئے، علوم دینیہ حاصل کیا، درک حاصل کیا، نام حاصل کیا.
بہت غریب فیملی کے حضرت امام شافعی، لیکن جب واپس آ رہے تھے مکے میں اطلاع آئی کہ شافعی آ رہے ہیں، تو آپ کے آگے کم سے کم 100 خچروں پر سامان لدا ہوا اور آپ کے پیچھے 100 خچروں پہ سامان لدا ہوا۔ غریب بچہ مکے سے نکلا تھا علم کے حصول کے لیے، واپس آ رہا ہے تو سامنے 100 خچروں پر مال لدا ہوا، پیچھے 100 خچروں پہ مال لدا ہوا۔ پورا مکہ خانہ کعبہ مسجد حرام میں جمع ہو گیا کہ مکے کا سپوت علم کا آسمان بن کے واپس آ رہا ہے مکے میں۔ ہر ماں امام شافعی کی ماں کو مبارکباد دے رہی تھی، واہ کیا بیٹے کی ماں ہو تم، جس نے اپنے جھنڈے کاٹ دیے کوفہ تک اپنے علم کے۔ مبارکبادی، استقبال، ریڈ کارپٹ، تو آج بولیے ریڈ کارپٹ ہی ہے، اس کے سامنے ایسا استقبال ہوا۔ سب لوگ خوشی کے ساتھ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ امام شافعی کی ماں رکی رہی مسجد حرام میں۔ امام شافعی انتظار میں رہے کہ ماں کے ساتھ گھر جائیں گے، تھکا ہوا ہوں، کچھ بدن کو آرام دے لیں، آرام کر کے جانے کا نام نہیں لیتی۔ امام شافعی نے کہا ماں چلو چلتے ہیں گھر۔ بولے نہیں آؤں گی۔ بیٹا کیا میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مال و دولت کے ساتھ واپس آئے؟ میں نے تجھے صرف حصول علم کے لیے بھیجا ہے۔ تو اتنا مال و دولت لے کے آ گیا، خدا کی قسم جب تک مکے کے غریبوں میں یہ مال و دولت تقسیم نہ کر دے میں تیرے ساتھ گھر نہیں آؤں گی۔ امام شافعی کی ماں یہاں تک کہ خچر کا کوڑا بچا رہا، بولے نہیں اس کو بھی دے دو کسی کو۔ خچر کا وہ کوڑا حوالے کیا گیا، جب کہی کہ ہاں چلو اب چلتے ہیں، اب میں تم سے راضی ہوئی۔ جب جا کے گھر پہنچے، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو قومیں عروج پہ پہنچتی ہیں۔ قوموں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے نوجوان یہ ولولہ لیے ہوئے کہ میں اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے کاٹ کر آزادی کے آسمان پہ پہنچاؤں گا، شاہین زادے پیدا ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔